اس وقت میں سر موجود ہیں سابقہ سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب موجود ہیں. سر آج وزیر اعظم صاحب کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں ڈاکٹر عافیہ کیس میں اور کابینہ کو بھی، کیا فرمائیں؟ دیکھیں، آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہباز شریف اور اس کی پوری وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی کیس میں. اور آج یہ توہین عدالت کے نوٹس جو شہباز شریف اور ان کے وفاقی کابینہ کو جاری ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں رکاوٹ شہباز شریف، اس کی وفاقی حکومت اور اس کی کابینہ ہے. یہ نہ صرف رکاوٹ ہے بلکہ یہ کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور کورٹ کے آرڈر کے سامنے تاخیری ہتھ کنڈے اور تاخیری حربیں وہ آزمانا چاہتے ہیں. لیکن آج ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا. قوم کے سامنے یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے کہ یہ لوگ غداری کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ، ڈاکٹر عافیہ کے بچوں کے ساتھ، ڈاکٹر عافیہ کے خاندان کے ساتھ اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ڈاکٹر عافیہ کے چاہنے والوں کے ساتھ. اور ان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل سامنے آ گیا ہے. آج عجیب بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے سے سردار اعجاز اسحاق صاحب کو ڈاکٹر عافیہ کے کیس سننے سے روکنے کی کوشش کی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے روسٹر اور کاسٹ لسٹ جو ہیں وہ جاری نہیں کی تاکہ سردار اعجاز اسحاق صاحب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس نہ سنیں اور وفاقی حکومت شہباز شریف اور اس کے وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کریں. اس لیے رجسٹرار آفس نے آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا وہ روسٹر اور ان کے کاسٹ لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی. لیکن اس کے باوجود ہم ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں، اپنے عدالت میں بیٹھیں. انہوں نے کیس کو سنا اور انہوں نے وفاقی حکومت کی عدالت کے احکامات کی عدم تعمیل پر توہین عدالت کے نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ایک نہتی لڑکی، اس سے بندوقوں والے ڈر رہے ہیں، جو امریکی جیل میں 23 سال سے قید ہیں اور جن کی زندگی کو خطرہ ہے. اور جس طرح سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ ڈاٹر آف دا نیشن، وہ قوم کی بیٹی ہے، مظلوم ہے، حافظ قرآن ہیں، اور آپ اس سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں اس سے. اس کو اگر کوئی ریلیف ملنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی اگر انصاف ملنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریلیف نہ ملیں، وہ انصاف نہ ملیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ رہا نہ ہو، وہ امریکی جیل میں ان کی موت واقع ہو جائے، ان کی شہادت ہو جائے اور ان کی لاش وہاں سے آ جائے، وہ زندہ سلامت نہ آئیں. یہ خوفزدہ ہیں، شہباز شریف خوفزدہ ہیں، اس کی وفاقی کابینہ خوفزدہ ہے، اس کے سرپرست خوفزدہ ہیں. ایک ایسی قوم کی بیٹی سے، حافظ قرآن بیٹی سے، جو مظلوم ہے اور جو 23 سال سے بدترین قسم کے تشدد کا سامنا کرتے ہوئے کیسے امریکی جیل میں ہیں، جس کو جہنم کا گھڑا کہا جاتا ہے. تو میں قوم سے کہتا ہوں، پہچانو ان کو پہچانو جو قوم کی بیٹیوں کو فروخت کرتے ہیں، ان کو پہچانو جو قوم کی بیٹیوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو پہچانو جو قوم کی بیٹیوں کو امریکی جیلوں میں رکھتے ہیں. ٹرمپ کے لیے تو آپ افغانستان سے پکڑ کے ان کی خوشنودی کے لیے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنی قوم کی بیٹی کی بات آتی ہے تو جج کو آپ روکتے ہیں کہ وہ عدالت نہ کھولیں، وہ کیس نہ سنیں، وہ انصاف نہ دیں، وہ ریلیف نہ دیں. تو یہ شرمناک ہے اور یہ افسوسناک ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور قوم سے کہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کا ساتھ دیں، ڈاکٹر فوزیہ کا ساتھ دیں. ڈاکٹر عافیہ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر پبلک میں آواز اٹھائیں، دعائیں کریں، قدم بڑھائیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح اب عدالتوں میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، وہ معصوم ہیں، اسے ظالمانہ طریقے سے امریکہ منتقل کر کے جیل کے اندر رکھا گیا ہے اور اس کو رہا ہونا چاہیے. یہ تحریک اب رکے گی نہیں، یہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے گی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی انشاءاللہ رہا ہوگی. ہم زندگی کے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوششوں کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. سر لاسٹ میں یہ بتائیے، بلوچستان میں جو کل واقعہ پیش ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، جس طریقے سے پسند کی شادی کرنے والوں کو سرعام گولی جو ماری گئی؟ دیکھیں، بلوچستان کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی کو غیرت کے نام پر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولیاں ماری گئی، وہ درندگی ہے، دہشت گردی ہے، وحشت ناک ہے اور افسوسناک ہے. اور اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی درندگی ہے کہ اس کے مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن مجھے دکھ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں وہ گنگی بن گئی ہیں، وہ اندھی بن گئی ہیں، وہ بہری بن گئی ہیں. اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ اور
कोयटा के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट, अभी तक उसने कोई नोटिस नहीं लिया। पूरी दुनिया में इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, इंसानी हुकूक कत्ल हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर एक तमांचा है। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि इस दरिंदगी, इस दहशतगर्दी को रोका जाए। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको इसी तरह खुले मैदान में नमूने इबरत बनाए जाए। मैंने तो सेनेट पाकिस्तान में ये कानून पेश किया था कि जो लोग इस तरह गैरत के नाम पर बेगैरती का मुजाहरा करते हुए खुलेआम कत्ल करते हैं और फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। पूरी सोसाइटी उससे एक शौक में, एक खौफ में। तो जो लोग ये काम करते हैं उनको एक फांसी इस्लामाबाद हाई कैपिटल में, वफाकी दारुल हुकूमत में, और 4 फांसियाँ ऐसे मुजरिमों को वो सूबाई दारुल हुकूमत में दी जाएं। 5 फांसियाँ, अगर पब्लिक हैंगिंग, सरेआम फांसी आप दें, मैं ज़मानत देता हूँ, लिख के देता हूँ। फिर कोई मुजरिम इस तरह गैरत के नाम पर बेगैरती करके बच्चों को कत्ल नहीं करेगा, मियाँ बीवी को कत्ल नहीं करेगा। जिन्होंने जायज़ निकाह की, पसंद की शादी जुर्म नहीं है, मर्ज़ी का निकाह जुर्म नहीं है, ये इंसानी हक़ है, ये इस्लामी हक़ है। जो लोग कबाइली रवायात के नाम पर ये काम करते हैं, उन रवायात के ऊपर वो काबिल नफ़रत रवायात हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो दरिंदे। तो पब्लिक हैंगिंग, लेकिन हुकूमत पब्लिक हैंगिंग क्या, हुकूमत फांसी की सज़ा ख़त्म कर रही है। GSP प्लस के लिए, चंद यूरो और चंद डॉलर के लिए, मगरिब और अमेरिका और यूरोप को खुश करने के लिए ये फांसी की सज़ा ख़त्म कर रहे हो। अभी 2 जराइम से हालिया दिनों में इन्होंने वफाकी पार्लियामेंट से फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी है। तो ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, गुलामाना है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इसका एक ही हल है कि कानून से सुकम, कमज़ोरियाँ, ख़राबियाँ दूर की जाएं और ऐसे बदतरीन मुजरिमों को पब्लिक हैंगिंग इस्लामाबाद और 4 दारुल हुकूमतों में कम से कम एक दी जाए। आप देखेंगे कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ महफूज हो जाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।